حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم۔ وعن ابی مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما وأهل رمضان قال لو يعلم أمتي ما رمضان لتمنت أن يكون السنة التي كلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، ہم جو آج بیٹھے ہیں یہ شعبان کی، آپ کو معلوم ہے شعبان کا مہینہ شروع ہوا، اب یہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے۔ اس مہینے کے ختم کے بعد شروع ہونے والا ہے رمضان کا مہینہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ مہینے یا تو 20 پر 9 دن کے ہوتے ہیں یا تو 30 دن کے ہوتے ہیں۔ تو آج شعبان کی 20 پر 8 تاریخ میں ہم بیٹھے ہیں۔ آج کی مغرب سے 20 پر 9 تاریخ ہے، اس کے بعد کے دن 30 ہے۔ تو مہینہ اردو کے مہینے کے حساب سے، چاند کے اعتبار سے، یا تو مہینہ 20 پر 9 کا ہوتا ہے یا تو 30 کا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلا کون سا دن شروع ہوتا ہے، اس دن کو کہتے ہیں یوم الشک، شک کا دن۔ چاند نظر آ گیا تو کل عید، کل رمضان ہے، ورنہ اس کے بعد کا دن کنفرم ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مہینہ 20 پر 9 دن کا ہوتا ہے، کوئی 30 کا ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ 20 پر 9 سے ختم ہو گیا یا 30واں بھی آئے گا، یہ معلوم نہیں رہتا کنفرم، وہ چاند دیکھ کر ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم دنیا کے کسی بڑے مفتی عالم کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ آخرت کو چاہنے والے، اللہ سے ملنے کو چاہنے والے۔ جیسا ہم بولتے ہیں نا، کوئی نیک آدمی ہوتا ہے انتقال کر جاتا ہے تو ہم اس کے بارے میں بولتے ہیں کہ بھائی موت تو ایک پل ہے، برج ہے، محب کو محبوب سے ملنے کے لیے، وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے۔ موت ہی ایک برج ہے، یہاں سے وہاں جا کے وہ مل سکتے ہیں، مرنے کے بعد ہی اللہ سے ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام محبوب کبریہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سے ملنے کا شوق بہت زیادہ۔ تو دنیا میں رہنا، جیسا برے لوگوں کی بات کے طور پر بتایا گیا ہے کہ ایک انسان برا ہوتا ہے تو اس کی تمنا خواہشات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ پیسے میرے پاس ہمیشہ رہیں گے، یہ صحت میری ہمیشہ رہے گی، یہ زندگی، یہ دنیا ہمیشہ رہے گی، مجھے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، کبھی مر کے کہیں جانا نہیں ہے۔ ایسا غلط خیال میں وہ جیتا تو سارے گناہ، نافرمانیاں سب کرتے رہتا۔ جب انسان کے دل کے اندر یہ آ جائے گا کہ یہ کوئی چیز دائمی، ہمیشہ پرماننٹ نہیں، نہ صحت، نہ میری جان، نہ میرا یہ مال، کوئی بھی چیز نہیں۔ قرآن کریم کی کئی صورتوں کے اندر اس کو بتایا گیا کہ تم کو ہمیشہ کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف پروردگار عالم ہی کو بقا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ہمارا پروردگار۔ تو جانا تو سب کو ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کو نہیں چاہتے تھے، دنیا میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ تو لمبی زندگی، لانگ لائف اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے، میں اور آپ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے، رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رمضان تک حیاتی دے۔ اللہ کے رسول کیا مانگتے ہیں؟ اس دعا کے اندر کا مطلب آپ سمجھیں، یا اللہ رجب میں، شعبان میں برکت دے اور رمضان کو پانے کی توفیق ہمیں دے، یعنی اس وقت تک کی لائف مانگ رہے ہیں نا، اس وقت تک جینا، اس وقت تک کی زندگی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اس کا استقبال میرے عزیز دوستوں شروع ہوتا ہے رجب ہی سے۔ اسی لیے بزرگوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پورے سال جو 12 مہینے کے ہیں نا، 6 مہینے میں ڈیوائڈ کر لو۔ 6 مہینہ وہ اللہ سے یہ مانگتے کہ یا اللہ رمضان پانے کی توفیق دے، رمضان کے مبارک مہینے کو پانے کی توفیق دے۔ اور باقی 6 مہینہ وہ دعا کیا کرتے ہیں اللہ کے پاس، یا اللہ رمضان میں جو کچھ بھی ناقص عمل، عبادت ہم کرنے کی کوشش کیے اسے تو قبول کر لے۔ 6 مہینہ رمضان پانے اور 6 مہینہ رمضان کی عبادتوں کو قبول کرنے کی دعا۔ تو مستقل
رمضان کے بارے میں ہمارے بزرگوں کی دعا یہ بھی ہے کہ یا اللہ رمضان کو سلامتی کے ساتھ پانے کی ہمیں توفیق دے، کہ رمضان میں کسی قسم کے ڈسٹربنس نہ ہو، عبادتوں کے اندر کوئی خلل نہ ہو، حکومت کے آرڈر کی طرف سے کوئی وبا بیماری کے ذریعے سے کچھ بھی پریشانی نہ ہو، رمضان بھی صحیح سالم ہو اور رمضان میں ہم بھی صحت مند تندرست ہوں، بالکل تندرست ہو۔ اگر میں بیمار رہا، رمضان آ گیا، میں عبادت نہیں کر سکوں گا، میں صحت مند تندرست ہوں لیکن کوئی پابندی ہے، مسجد نہیں آنا، فلاں نہیں آنا، یہاں نہیں آنا، تو پھر اس کی وجہ سے عبادت سے محرومی۔ تو دونوں چیزوں کو مانتے تھے، اللہم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا، یا اللہ رمضان کو ہمیں سلامتی کے ساتھ دیں، ہم کو سلامتی کے ساتھ رمضان میں پہنچ جائیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس مہینے کا استقبال کرتے تھے رجب سے۔ امت کو تعلیم، مجھے اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے بتائے کہ رمضان کو پانا یہ بڑی سعادت ہے، اس کے لیے اللہ سے عمر، اس کے لیے اللہ سے زندگی کی برکت مانگ سکتے ہیں، یا اللہ رمضان تک جینے کی، زندہ رہنے کی توفیق مجھے دے دے، یہ مانگ سکتے ہیں۔ یہ معمول سے مانگنا غلط، لیکن اس کے لیے مانگنا ایک عبادت کو کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے مانگنا صحیح۔ دو صحابہ کا انتقال، ایک صحابی اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، دوسرے صحابی 1 سال کے بعد معمول سے اپنی بستر میں فطری موت مرتے ہیں، نیچرل ڈیتھ ہے، ویسی ڈیتھ آ جاتی ہے ان کی۔ لیکن خواب میں ایک صحابی دیکھتے ہیں کہ جو بعد میں انتقال کر گئے وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ پہلے جو انتقال ہوئے نا وہ تو شہید نا، تو شہید سے پہلے انہوں کیسا چلے گئے جنت میں؟ اللہ کے رسول پوچھے کہ کیا 1 سال کی ان کی عبادتیں، 1 سال کا ان کا رمضان کا روزہ نہیں دیکھتے؟ یعنی میرے عزیز بزرگوں، آپ یہ سمجھیں کہ رمضان پورا سال ہم کو ملتا ہے، پورے سال میں سے یہ جو مہینہ ہے نا بہت امپارٹنٹ، اس پورے مہینوں کا سردار، جیسے وارم کے 7 دنوں میں سے جمعے کا دن سردار ہوتا ہے، جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام تمام نبیوں میں امام ہیں، سردار ہیں، ویسا تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر کل بھائی 12، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر رسول، باقی 11 جو بھائی ہیں وہ پیغمبر رسول نبی نہیں۔ تو آپ سوچو نبی کی فضیلت غیر نبی پر، جو نبی نہیں ہے نا، عام جو لوگ ہیں ان لوگوں پر ایک نبی کی اور رسول کی کیا فضیلت ہوگی۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کر جو کل 12 ہیں، تو یوسف علیہ السلام کی فضیلت باقی 11 بھائیوں پر جو ہے، رمضان المبارک کی فضیلت باقی 11 مہینوں پر وہی ہے۔ بہت باتیں بتانے کی ہیں، کچھ باتیں جو ہمارے پریکٹیکل لائف کے اعتبار سے، ہمارے عملی زندگی سے تعلق رکھے، صرف وہ بات بتانا چاہوں گا۔ فضیلت میں بیان کروں 2 گھنٹے بھی بیان کر دوں، لیکن آپ اٹھ کر چلے جائیں گے یہاں سے، اچھا حضرت فضیلت بولے، رمضان آتا کہتے ہیں نا اس واسطے فضیلت بولے، بھول بھی جائیں گے۔ تو ایسی بات بتانے کی میں کوشش کرتا ہوں جو آپ پریکٹیکل لائف میں اب آگے آنے والے کل پرسوں سے جو رمضان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، تو اس کے اندر آپ کو عملی طور پر سوچ کر کرنے کی جو باتیں ہیں، صرف ایسی ہی باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام شعبان کے آخر میں، جیسا آج ہم بیٹھے ہیں نا، اتفاق سے جمعے کا دن بھی آ گیا رمضان سے پہلے، تو جمعے کے بیان کے اندر یہ کہنے کا ایک موقع مل گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور اور بڑے کبار صحابہ میں سے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام شعبان کے آخر میں ہم سب کو جمع کیے، کھڑے ہوئے، شاندار خطبہ دیے، ممبر پہ بیٹھ کے شاندار خطبہ دیے۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں خطبہ دیا، ہمیں بیان کیا، یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگوں، جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ اے لوگوں، اے انسانوں، آپ پر ایک مہینہ آنے والا ہے۔ کیسا مہینہ؟ اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ شہر عظیم، بڑا عظیم مہینہ، مبارک، بڑی برکت والا مہینہ۔ بزرگوں نے تفسیر میں، حدیث میں جو کچھ لکھا ہے نا، اس کا خلاصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ رمضان کا جو نام ہے نا، رمضان اس مہینے کا نام، ایک تو اس مہینے کا نام ہے رمضان، میم کے زبر کے ساتھ۔ رمضان کا معنی آتا ہے جھلسا دینے والا، جلا کے ختم کر دینے والا۔ اللہ اس مہینے کو ہمارے ایمان والوں کی ہماری زندگی کے اندر، لائف کے اندر لاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہمارے سارے گناہوں کو اللہ جلا کے ختم کر دے، راکھ کر کے رکھ دے، ہم بالکل پوتر ہو جائے، پاک و صاف ہو جائے۔ مجھے بعد میں بات یاد آتی جاتی ہے، بزرگوں نے اسی لیے کہا ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جو حج کو جاتا ہے، سعادت مند خوش نصیب ہے، حج کو گیا، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حج کی توفیق اور سعادت سے مالا مال کرے، آمین۔ تو حج کو گیا ایک بندہ، حج میں جو کرنا ہے، جیسا کرنا ہے، اس کا حق ادا کر دیا، ٹھیک حق ادا کیا، واپس آ گیا، مر گیا۔ تو یہ جو موت ہے نا، بڑی خوش نصیبی والی موت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کے پیٹ سے جیسا جنم لیتا ہے، بالکل گناہوں سے پاک ہو کے، ایسا پاک پوتر ہے، ایسے میں موت آ گیا، بڑی خوش نصیبی کی موت۔ اسی طرح سے بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ رمضان کا مہینہ آئے، رمضان کا مہینہ ختم ہو،
آپ کو وہ مشہور حدیث بھی یاد ہوگی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کو بولے کہ آ جاؤ، قریب آ جاؤ، ممبر پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی میں پاؤں رکھے تو کہے آمین، دوسری میں رکھے آمین، تیسری میں رکھے آمین، بیٹھ گئے۔ جو بیان ہونا تھا ہو گیا۔ بیان کے بعد صحابہ ڈرتے ڈرتے پوچھے یا رسول اللہ، معمول کے خلاف، آپ کا معمول جو ایسا نہیں ہے نا، معمول کے خلاف ایک چیز ہم آج نوٹ کیے کہ ہر سیڑھی میں آپ آمین کہہ رہے تھے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جس وقت یہاں پر ممبر پر چڑھ رہا تھا، حضرت جبرائیل ملک مارگل وانورگلین تلیور جبرائیل علیہ السلام அவர்கள் வந்தார்கள். அவர்கள் கூறினார்கள், நபியே நான் ஒவ்வொரு பத்துவாவாக கூற தாங்கள் ஆமீன் கூறுவீராக, இது அல்லாஹ்வினுடைய கட்டளை என்பதாக ஜிப்ரீல் அவர்கள் கூறினார்கள். நான் அவர் கூறினபடியே நான் ஒவ்வொரு படியிலும் आमीन आमीन என்று கூறினேன். क्या बद्दुआ थी? वो बद्दुआ में से बहुत ज़रूरी जो ख़तरनाक, जो हमको समझने की सीरियसली उसको लेने की जो ज़रूरत है वो ये है कि एक बंदे को, तुम्हारी मेरी लाइफ के अंदर अब ये रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है, इससे पहले हमारी लाइफ के अंदर कई रमज़ान आ गए, वो आ भी गए चले भी गए, कैसा आया कैसा गया पता नहीं, उसको फ़ायदे के ज़रिए, फ़ायदे के लिए हम इस्तेमाल कर लिए, यूज़ कर लिए कि नहीं मालूम नहीं, हमारे गुनाह माफ़ हुए कि नहीं ये भी नहीं मालूम। कम अज़ कम अब आने वाला महीना हमारी अपनी मग़फ़िरत के लिए हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, ये अज़्म हमारे दिलों के अंदर होना। तो क्या बद्दुआ थी? बद्दुआ कौन? फरिश्तों के सरदार। आमीन कौन कह रहे हैं? नबियों के सरदार, महबूब रब्बुल आलमीन। हुक्म किसका था? अल्लाह का। कबूल करने वाला भी वही। अब ज़रा डर कर अब इस बात को सुनिए, एक बंदे की ज़िंदगी में, लाइफ में रमज़ान का महीना आता है, आके भी वो अपने गुनाहों को अल्लाह से माफ़ नहीं करवा लिया, मग़फ़िरत नहीं करवा लिया, तो उसके जहन्नम में जाने से कोई चीज़ बचा नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकता है वो। तो इतनी ज़्यादा अल्लाह की नियामत, अल्लाह की इतनी नियामत, अल्लाह का इतना फ़ज़ल आता है, फिर भी अंदर ठुकराता है, गोया लात मार के पीठ पीछे फेंक के जाता है, उसे इग्नोर करके जाता है। इससे बड़ा नाशुक्रा, जो हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, नमक हराम बोल के, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। हम अल्लाह की इस नियामत की नाक़दरी हरगिज़ ना करें, इसीलिए ये सारी बातें बोली जा रही हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शहरुन अज़ीमुन, बड़ी आज़मत वाला महीना। इस्तिक़बाल, बाज़ लोग कहते हैं कि भाई इस्तिक़बाल रमज़ान क्या, दूसरे महीने से बातें नहीं, क्या शाबान शुरू हुआ कदे ख़त्म होने वाला है, रजब शुरू हुआ ख़त्म हो जाता, सब महीने शुरू होते ख़त्म होते हैं, वैसा रमज़ान भी शुरू होगा ख़त्म हो जाएगा, क्या इसमें करना है इस्तिक़बाल? बुज़ुर्ग और दोस्तों, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम से हमको पता चलता, एक आदमी के दिल के अंदर एक चीज़ की कदर होगी, एक चीज़ से प्यार और मोहब्बत होगी तो उसकी कदर करता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम किसी रिश्तेदार को सेंड ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट तक जाके हज के लिए, उम्रे के लिए भेज के आते, बोलो ना, तो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे होते, अब चढ़ गए होंगे फ्लाइट में, अब वहाँ जा रहे होंगे, अब उतर गए होंगे, अभी वहाँ जा रहे होंगे, ये कर रहे होंगे। या हमारा कोई रिश्तेदार आता है, कोई, आप सोचें आप में से किसी का बेटा फॉरेन में कमाने के लिए गया है, अब वो आ रहा है, फ़लाँ तारीख़ को आतो अम्मी आतो अब्बू वो बोल दिया, तो उसके बाद घर का क्या माहौल होता है? अभी आने का वक्त करीब आ गया, 4 दिन आ गए, 1 हफ़्ता हो गया है, तो अब कैसी तैयारियां होती हैं? बेटा आता है, वो रूम रेडी करना, बेटा आता है उसकी गाड़ी रेडी करना, बेटा आता है फ़लाँ करना, बेटे को ये पसंद है, ये बनाना है, वो बनाना है, घर में कैसी कैसी बातें। यहाँ से निकलते हैं, अभी से बात शुरू हो जाती है, वो अभी वहाँ पर सऊदी में मिसाल के तौर पर कहे ना, तो सऊदी के अभी एयरपोर्ट को आ गया होगा, वहाँ से ये कर रहा होगा, अभी वहाँ सामान चेक कर रहा होगा, वहाँ दे रहा होगा, ये कर रहा, सेकंड में उसके बारे में ख्याल, अभी क्या हो गया हमारे सामने तो नहीं है, अभी आया नहीं, अभी मिला नहीं, लेकिन उससे पहले दिल में मोहब्बत होती है एक चीज़ की, तो उसकी कदर भी आ जाती है, कदर आ जाती है तो उसको पूरा वसूल करते हैं। इसीलिए बुज़ुर्गों ने कहा कि एक चीज़, एक नियामत है, उसको पूरा वसूल करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक है शुक्र और एक है भरोसा, ईमान। तो रमज़ान के बारे में, मन सामा रमज़ान ईमाना व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रमज़ान का महीना आता है पूरे भरोसे के साथ, इस रमज़ान का पहले से इस्तिक़बाल किया, उसके लिए जिस्म से, जहन से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, तैयार कर लिया। मुझे प्रिपेयर से और एक बात भी याद आ गई, रमज़ान का जो इस्तिक़बाल है ना, वेलकम, ये रमज़ान का वेलकम करना है, तो इस रमज़ान का वेलकम करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई बिदात की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, बहुत ज़रूरी है ये। पहले से हम अपने जिस्म को रेडी करें। जिस्म को रेडी करने में क्या आता है? मुफस्सिरीन लिखते हैं, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखे हैं कि रमज़ान आने से पहले रमज़ान की तैयारी का मतलब ये है कि बंदे को कोई बीमारी हो, उसके पास कोई बीमारी हो, बीमारी का इलाज करके बिल्कुल तैयार होकर रेडी रमज़ान के लिए रहना, ये भी रमज़ान के इस्तिक़बाल में दाखिल है। और कई चीज़ें बोल सकता हूँ मैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसा सेकंड नंबर 2 है दिमाग। अपने दिमाग को, अपने दिलो दिमाग को समझा के रेडी करना भी ज़रूरी।
اس سے پہلے کے 2 سال رمضان میں ہمارے لیے اس سال بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے پہلے کے 2 رمضان ایسے ویسے گزر گئے، کورونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایسے ویسے اعمال کے اندر بڑی کمی آ گئی، بڑی حد تک گراوٹ آ گئی، کسی کے اندر کوئی قدر عظمت ہی نہیں رہی۔ جب مسجدوں کو آتے، ماحول دیکھتے تو اس کی وجہ سے عبادت کا ایک ماحول بنتا، جذبہ پیدا ہوتا، وہ سب نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے 2 سال سے شیطان جو ہمارے دلوں سے بالکل اس کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، حدیث میں ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، شیطان کو بیڑی لگا کے دور کر دیا جائے گا۔ لیکن 2 سال مکمل کمپلیٹ 2 سال انکلوڈ رمضان بھی ملا کے شیطان کے جو کام ہم کر رہے تھے نا، شیطان کے راستے میں جو ہم چل رہے تھے، اس کی وجہ سے جڑ مضبوط ہو گئی۔ گناہوں کا خیال، گناہوں کی وہ تراویح کو چھوڑنا، روزوں کو چھوڑنا، عبادتوں کو چھوڑ دینا، رمضان کے سحری کا اہتمام نہیں، افطار کا نہیں، فلان کا نہیں، ایسی ناقدری ہمارے دل کے اندر بہت زیادہ جڑ پکڑ کر مضبوط بیٹھ گئی ہوگی۔ اب اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش بھی ذرا زیادہ کرنا ہے، محنت زیادہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، پوری مخلوق میں، اللہ کی کائنات میں ایک طرف فرشتے ہیں اور ایک طرف شیاطین ہیں۔ فرشتوں کے اندر خیر ہی خیر کا مادہ، کبھی وہ اللہ کی لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو بولے وہی کرنا، اس کے علاوہ وہ جانتے نہیں، اور ان کو کھانے کی، پینے کی، بھوک پیاس کچھ بھی نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ان کی کوئی بیوی نہیں کہ بیوی سے ملنا ہو، کچھ بھی نہیں ان کے لیے۔ تو وہ جیسا رمضان میں ہم رہتے نا، ویسا وہ رہ کر گزارتے، وہ ان کی پوری لانگ لائف ویسے ہی رہتی۔ دوسری طرف شر کا مادہ شیطان کے پاس شر ہی شر، وہ اللہ کی نافرمانی ہی کرتا، فرما برداری نہیں جانتا۔ ہم نہ فرشتے ہیں نہ شیطان ہیں، ہم دونوں کے بیچ میں، غلطی تو ہمارے سے ہوتی ہے، گناہ تو ہمارے سے ہوتا ہے، ہوا ہے۔ اب اس رمضان کو چانس سمجھ کر، اس رمضان کی قدر کر کے ہم اپنے سارے گناہ اللہ سے معاف کروا لیں گے۔ نمبر 1، گناہ کر کے اڑ جانا یہ شیطان کی عادت، گناہ ہی نہ کرنا یہ فرشتوں کی صفت۔ ہمارے سے تو گناہ ہو گیا، اللہ بزرگوں نے لکھا ہے، آپ کو دیکھیں سمجھ میں آتی کہ نہیں یہ بات، اللہ کی صفت کیا؟ اللہ کبھی کھاتا نہیں، اللہ کبھی پیتا نہیں، اللہ کو سونے کی ضرورت نہیں، اللہ کو بیوی نہیں، اللہ کو بچے نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ہر چیز کے بارے میں، اللہ کے بارے میں آپ جانتے، دن میں، رمضان کے 1 مہینے میں، دنوں میں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سحری سے لے کر افطاری کے وقت تک، کھائے بغیر، پیے بغیر، کون سی چیز؟ حرام چیز نہیں، حلال چیز، حلال کھانے سے روکنا، حلال پینے سے روکنا، اس سے اللہ روکتے ہیں، اور اپنی بیوی سے صحبت کرے بغیر، ملے بغیر، ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اس میں اللہ بڑی پریکٹس کرا رہے ہیں ہم۔ اس میں جو پیغام ہے وہ پیغام میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اس سے پہلے کچھ باتیں، اللہ اس مہینے کے ذریعے سے پریکٹس کرا رہے ہیں ہم کو، اس بات کی عادت ڈالتے ہیں کہ دیکھو رمضان کے دنوں میں تم میری والی صفت اپناتے ہو، میری جیسی خدائی صفت، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی عادتوں کو اپنانے کا حکم حدیث کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو عادتیں ہیں ویسی پاکیزہ عادتوں کو ہم اپنا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جب ہم حلال چیزوں سے، رمضان میں ایک آدمی مکہ المکرمہ سے آیا، عمرے کو جا کے آیا، سمجھو نا آپ کا دوست ہے، وہ آیا سیدھے آ کے رمضان کے دن میں آپ کے سامنے کھجور دیتا ہے، کہتا ہے کہ مدینے کے فلاں برکت والے اس باغ سے لایا ہوں، لے دوست کھا لے۔ آپ کہو گے نہیں دے دے باپ، افطار میں کھا لے تمہیں، مدینے کا رہے رندے پروانی افطار میں کھاتا۔ کوئی بولے گا مکے سے میں آیا ہوں، زمزم پیور ہے، مکس بھی نہیں ہے اس میں، زمزم کا پانی ہے، لے لے۔ اتنے بڑے ولی ہو جاتے ہیں ہم، اس وقت کتنے بڑے بزرگ ہو جاتے ہیں، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ 1000 رندے زمزم تو بھی رندے، کیا تو بھی رندے، افطار میں پی لیتا ہوں، اب دے مجھے، روزہ ہے میرا۔ تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب ایک انسان اس 1 مہینے کے اندر دنوں میں اتنی بڑی اس کے اندر ایک عادت، اتنی اچھی عمدہ صفت آ جاتی ہے کہ حلال برکت کی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، اتنا بڑا اللہ کا ولی بن جاتا ہے کہ منع کرتا ہے، روکتا ہے، نہیں میں روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ تو رمضان کے بعد کے لیے، یا رمضان میں بھی اس کے علاوہ جو اللہ جن چیزوں سے روکا ہے اس کی طرف دھیان کیوں نہیں؟ رمضان ہے، عبادتوں کا ماحول ہے، اللہ کی برکتوں کا ماحول ہے، پھر بھی تجارت کے اندر دھوکہ، پھر بھی جھوٹ، پھر بھی غیبت، پھر بھی نافرمانی، پھر بھی عورتوں کی طرف غلط نگاہ کرنا، پھر بھی عورتوں سے غلط ارادوں سے بات کرنا، پھر بھی غلط ویڈیوز کو دیکھنا، پھر بھی فلمی گانے گانا، فلموں کو دیکھنا، یہ ساری غلط عادتیں ہمارے پاس باقی ہیں۔ تو ایسے رمضان میں ہم کیا پائیں گے؟ رمضان آ بھی جائے گا، چلا بھی جائے گا، کوئی حاصل نہیں۔ شہر عظیم، اللہ عظیم ہے، اللہ کا قرآن عظیم ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات اخلاق کے بارے میں ہے کہ عظیم،
جب ہم اس رمضان میں روزہ رکھ کر اس کا حق ادا کریں گے نا تو پھر اللہ ہم کو بھی عظیم بنا دے گا، بڑا برکت والا بنا دے گا۔ ہم تو سبحان ربی العظیم، ہم اللہ کو کہتے ہیں نا، عظیم یہ اللہ کی صفت، بہت بڑا مقام مرتبہ، تو پھر ہمارا مقام و مرتبہ آخرت کے اندر وہی ہوگا۔ اس رمضان کے مہینے کو ہم بالکل غلط چیزوں کے یوز نہ کر لیں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ دل کو کنٹرول کریں۔ دل کو یہ کہتے ہیں نا، اسے ذہن سازی اردو میں کہیں گے، مائنڈ واش کر دینا کر کے بھی بول سکتے ہیں آپ کو۔ بری چیزوں کو سب ذہن سے نکالیں۔ آپ پہلے سے ابھی سے اکیلے میں بیٹھ کے اپنے دل سے بات کریں کہ گزشتہ 2 سال رمضان میں رمضان کے جیسا نہیں گزارا، تو اپنے دل سے بولیں رمضان کے جیسا تو نہیں گزارا۔ کئی روزے چھوڑ دیا تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، کورونا ہے، یہ ہے، وہ ہے بول کے چھوڑ دیا۔ تراویح کو تو چھوڑ دیا، اچھا ہوا مسجد تو بند ہے نا بول کے تو بڑا تو نفس کا شیطان کا پجاری بن گیا۔ اپنے نفس کو بولے تو عبادتوں میں بہت کوتاہی کیا، تو نہ گھر والوں کی فکر کیا، ان کے ایمان کی عبادتوں کی، نہ اپنی کیا، نہ بیوی بچوں کی، کسی کی بھی نہیں کیا، بہت لاپرواہی میں گزار دیا۔ اس سال کا رمضان ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اپنے دل کو سمجھائیں، اپنے دل کو بولیں، کیونکہ ذہن سازی کے بغیر الا ان فی الجسد لمضغہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی فرمایا، مین ہے، گویا مین سورس ہے یہ کرنٹ، یہ پوری کی پوری فین، یہ لائٹ، یہ سب چلنے کے لیے مین ہوتا ہے نا، ایسا ہے یہ ہمارا قلب۔ اگر اس کو آپ ریڈی کر کے رکھ لیں گے رمضان سے پہلے، تو رمضان کا پورا مہینہ اس رمضان میں کیے جانے والے متبرک عبادتیں، چاہے وہ سحری ہو، افطاری ہو، روزے ہو، تراویح ہو، تہجد ہو، اس طرح کی دیگر جتنی بھی عبادتیں ہیں، یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اپنے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں ان کی بھی عبادتوں کا موسم ہے۔ صرف ہمارے لیے نہیں، ان کے لیے بھی عبادت کا موسم، تو ان کے لیے بھی عبادتوں کے اعتبار سے کچھ ہلکا پھلکا کر دینا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے 2 عبادتوں کا خاص تذکرہ کیا، ان 2 عبادتوں میں ہرگز 1% بھی کمی نہ آئے، ایک ہے روزہ اور دوسری ہے تراویح۔ اس کے اندر بالکل بھی کمی آنے نہ دیں۔ تو اللہ کے رسول کی بہت مشہور حدیث ہے، حفت النار بالشہوات، کون سا دل میں خیال آیا، جو بھی خواہش آئی وہ پورا کرتے جائیں گے تو لاسٹ جو ہم پہنچیں گے نا وہ جگہ ہوگی جہنم۔ خواہشات سے اللہ جہنم کو بھر دیا ہے، ڈھانک دیا ہے، خواہش کی چیز کرتے ہوئے جائیں گے، لاسٹ جو پہنچیں گے جہنم ہوگا۔ وحفت الجنت بالمکارہ، ناپسندیدہ چیزیں صبر کرنا پڑے گا۔ رمضان میں کسی اور آدمی کو، ہم اگر رمضان میں لاپرواہی کے ساتھ کھاتے پیتے گزار دیے نا، دوسرا آدمی بھی سوچے گا مجھے بھی اتنا بی پی ہے، مجھے بھی اتنا شوگر ہے، سوا میں بھی روزہ چھوڑ دے جا، تم کو دیکھ کر دوسرے کا خیال آ جائے گا۔ تو بالکل معمولی بہانوں سے نہیں، کوئی عورت ہے حاملہ ہے، کوئی عورت ہے ابھی بچہ ہوا ہے دودھ پلا رہی ہے، کوئی آدمی سفر میں ہے، کوئی آدمی بڑا بیمار ہے، بہت زیادہ بیماری کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں حدیث میں چھوٹ ہے، ودھی ولک اونگلک مٹم انمتی کوڈکپٹلد رمضان کا پرگ مٹر ناٹ گری ادھر کانا خزا سے پڑلند۔ باقی لوگوں کے لیے نہیں۔ یہ جو عبادت ہے نا رمضان کی عبادت، زندگی بھر ہم روزہ رکھ لیں گے، رمضان کے 1 روزے کے برابر نہیں ہو سکتا، 1 روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا ایک روزہ بھی اتنا غنیمت مس ہرگز نہیں کر دینا۔ رمضان کی تو یہ بات ہے کہ زندگی بھر ہم جو نفلی عبادت کرتے، پیدا ہونے سے مرنے تک، ایک پوری نفلی عبادت ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن رمضان کے بارے میں یہ فضیلت سنائی گئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، رمضان میں ایک نفلی عبادت 2 رکعت آپ کھڑے ہو کے اللہ کے لیے نماز پڑھ لیے، نفل نماز پڑھ لیے، تو ایک فرض کے برابر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔ اس مہینے کو خاص لاسٹ صرف ایک جملہ بول کے میں ختم کر لوں، اس مہینے کو غیر مسلموں میں چاروں طرف نفرت کی آگ بھڑکا دی گئی ہے، چاروں طرف نفرت کی آگ غیروں میں بھڑکا دی گئی مسلمانوں کے خلاف۔ اس کو بجھانے کے لیے آگ سے آگ نہیں بجھا سکتے ہیں، پانی سے ہی آگ کو بجھا سکتے ہیں۔ اس مہینے کو ہم یوز کر لیں غیر مسلموں میں اسلام کے بارے میں محبت، اچھے خیال پیدا کرنے کے لیے۔ کبھی افطاری کا سامان غیر اپنے محلے میں گلی میں جو رہتا ہے ان کے گھروں کو دے کر بھیجیں، اس کے ذریعے سے ان کے بچوں میں ان لوگوں سے رمضان کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملے گا، قرآن کے بارے میں بات کریں، ایمان کے بارے میں بتائیں، اللہ رسول کے بارے میں بتائیں۔ اسلام پیسفل، امن کا، شانتی کا، سلامتی کو سکھانے والا مذہب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب آپ کو سمجھانے کا، اذان کا معنی مطلب سمجھانے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنی میں اس کا پورا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔